یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب آج کل توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں، بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے، صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں، تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے، حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں۔ بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں صدی کے مجدد اعظم، یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی۔ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے، اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ۔ ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے، ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں۔ پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ، یہ سارے فتوے کس کے ہیں؟ گستاخیوں کے۔ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں۔ اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا۔ اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا۔ انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں۔
ये नारे लगाए नहीं लगाए इंजीनियर ने। मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात आई, भाई वो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, लाखों लोग उनसे इस्लाम फायदा उठाया, तो उनसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, तो उनकी किताबों में उनके मुरीदीन ने बताया भाई वो खत्म नबूवत के कायल थे, हमने भी उसका मतलब बताया और सही मतलब बताया, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा ना आपकी बात का मतलब क्या है। इंजीनियर के जो फैंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा नहीं, बाबों का दिफा मत करो, किसी बात का कोई मतलब नहीं होता, जो लिखा है वही मतलब है। तो आज अपने जाल में सैयाद आ गया, खुद फंस गया है। तो ये सारे मंजन है मजहबी स्कॉलरों के गुस्ताखियों के फतवे, जो मंजन इंजीनियर ने जितना बेचा है इतना तो किसी ने नहीं बेचा। ये मंजन हर वक्त कीड़े निकालना, लौंडेबाज करार दिया है बुजुर्गों को इसने, माज अल्लाह। उनके अमाल देखो, उनकी तहज्जुद देखो, उनकी किताबें देखो, उनसे जो अल्लाह ने दीन की खिदमत ली है वो देखो, कि उनको लौंडेबाज करार देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी मुसलमान को इग़लामबाजी का मुर्तकिब, लवातत का मुर्तकिब करार देना ये जुर्म है। शरीयत ने कहा है कि अच्छा महमिल तलाश करो। तो इंजीनियर के फैन क्या कहते हैं? इंजीनियर के फैंस ने क्या कहा? लो अपने बापों का क्या कर रहे हैं? दिफा कर रहे हैं। भाई शरीयत का हुक्म है, किसी मुसलमान के अमल की कोई बात अगर वो करता है, उसके बात के 100 मतलब निकलते हैं, 99 गलत और 1 सही, तो हमें कौन सा मतलब निकालना है? सही वाला। ये बाबों का हुक्म नहीं है, ये किसका हुक्म है? इस्लाम का हुक्म है। तो आज वही बाबा अपने ही फतवों का खुद ही फंस गया है। हम तो आज भी इंजीनियर को डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ईसाइयों के बारे में ये कह दिया, ये मैं जरा पी लूं, क्या ख्याल है? मजा ना आए पैसे वापस। ये शहद भी बलूचिस्तान के पहाड़ों का खालिस शहद है, दुकान से खरीदा हुआ शहद नहीं है। एक बात समझ में आ रही बात? बलूचिस्तान के पहाड़ों का खालिस छोटी मक्खी का, और इसमें जो लेमन डला है वो मेरे अपने दरख्त का लेमन है। आज जुम्मे की नमाज से पहले मैं दरख्त से लेमन तोड़ रहा था, खालिस ऑर्गेनिक, कोई यूरिया नहीं है। मजा ना आए तो फिर पैसे वापस होंगे कि नहीं होंगे? मुझे पता है आप लोग को तकलीफ हो रही है। और ये 1 घंटा कम से कम लेमन इस पानी के अंदर पड़ा रहा है, उससे उसकी कड़वाहट आई है। लेमन के छिलके में बहुत सारे खजाने दफन है, समझ रहे हो? आहा हा हा। चलो आगे, अल्लाह नजर बस से बचाए। खैर, क्या बात कर रहा था भाई? हाँ, बुजुर्गों को बदफेली का मुर्तकिब इस बंदे ने करार दिया, और चिश्ती को कह दिया कि अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है। मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को दज्जाल कहा, पता नहीं क्या क्या कहा है। इतने बड़े बड़े, खुदा के लिए तुम कांपते क्यों नहीं हो यार? तुम्हें इतनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता? तो हम तो भाई उनको भी, उनके बारे में भी कह रहे थे कि वो गुस्ताख रसूल नहीं है। उनकी सीरत उठा के देखो, वो गुस्ताख नहीं है, उनकी बात का ये मतलब है। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद अल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज अल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माज अल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माज अल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ।
کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا, پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ, نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے, عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیح برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں, بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرفرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریہ میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا
جو کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے، ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا، کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہے، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے۔ اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں۔ تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع، میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا، میرا بابا نہیں ہے وہ، لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا، ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے، مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے، لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے، مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے، تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا، آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں، ہمارا پھر بھی منہ ہے، ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں لگ سکتی، 295C کا کیس نہیں ہے یہ، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے، تو میرے بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی، وہ اٹھنے دو ابھی۔ کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک غبار ہوتا نا آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تکڑ تکڑ تکڑ، گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو، جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات، تو گدھے پہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے جو کہ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اپنی ازواج کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اور کمال انجینئر نے اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار دیا ہے، حالانکہ ہم اس بیس پہ احمد رضا بریلوی کو گستاخ رسول قرار نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ان کی یہ نیت نہیں تھی بھائی، وہ تو صرف نبی کی حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں، حیات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے۔ اس پہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے کہ زندہ ہے اس طرح کی زندگی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس کے گستاخ ہم تو بریلویوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ انجینئر کے جو فینز ہیں نا، جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ نہیں دفاع کرتے، وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ، دیوبندی بھی گستاخ، فلاں بھی گستاخ، تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا، صحیح ہے نا۔ اور 295C کی بیس پہ تو گستاخی، یہ جو اس دفعہ کیس کیا ہے نا، آج کیا تاریخ ہے؟ کیونکہ ایسا نہ میرا کوئی بیان اگلے سال چلا رہا ہو، 29 اگست 2025، یہ جو 2-4 دن پہلے کیس ہوا ہے، اس بیس پہ تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی بات نکالتا ہے اس کے بیانات سے، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں، تو ہم اس میں اس کا دفاع نہیں کر رہے۔ وہ مولانا عمران صفدر صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں، قیصر احمد راجہ صاحب کو آپ سن سکتے ہیں، انہوں نے تو بہت ساری چیزیں نکالی ہیں، لیکن یہ غلط ہے، تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا جائے گا۔ تو یہ منجن ہے، منجن، جب منہ اٹھاؤ جس کو چاہو گستاخ قرار دے دو، یہ غلط ہے۔ تو اس مسئلے میں بہرحال یہ جو 295C لگی ہے یہ نہیں لگ سکتی، یہ گستاخی نہیں ہے یہ۔ تو باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے، لگام کس اعتبار سے دے؟ ہر 4 دن کے بعد یہ کوئی ایسا بیان داغتا ہے جس سے لوگوں کے جذبات کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ، تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے، چند بدعتی جو اپنی بدعت میں مشہور ہیں۔ ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے، جوتے چپکا رہا ہے ایک آدمی پیر صاحب کے، وائرل ہوئی ہے، ایک آدمی ہے جوتے، پیر صاحب کے جوتے منہ پہ لگا رہے ہیں لوگوں کے نا برکت کے لیے،
ایسے لوگوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا نا کہ آپ کی نیکی کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چند اچھے, وہ جھوٹ جو سچ میں ملا کے بولا جاتا ہے نا, وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ 2-4 سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے, اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا, نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں. امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں, اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں, حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ, تابعین, محدثین, فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اور اس کے فیض اتنے ڈھیٹے ہیں کہ جب آپ اس کی بات کا جواب دلائل سے دیتے ہیں, کمبخت کلپ ادھورا چلاتے ہیں, اتنا حصہ نکال لیتے ہیں جتنا ان کے فیور میں ہوتا ہے. تو یہ بہت 2 نمبر آدمی ہے, بہت چلاک آدمی ہے, اور اس نے فتنہ, اس کی خیریں بھی ہیں لیکن کم ہیں. یہ فرقوں کی دکانیں بند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک نیا فرقہ کھولنے کا مسئلہ ہے. کچھ اچھے کام تو کیے ہیں, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. بعض بدعتی جو خطرناک لیول کے بدعتی ہے تو ان کی منجی ٹھوکی ہے اس نے, مانتا ہوں میں, لیکن اس منجی ٹھوکنے میں اپنی بھی بہت اس نے جلیبیاں بیچی ہیں. صحیح ہے نا, اپنی جلیبی بہت بیچی ہے. اور علمی دنیا میں زیرو ہے یہ آدمی. تبھی جب دلائل کا جواب دلائل سے دو تو بھاگ جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ جواب دیتے ہیں دلائل سے نہیں, گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ گلے پھاڑتے ہیں, لیکن کچھ دلائل سے بھی جواب دے رہے ہیں. اور جو دلائل سے جواب دے رہے ہیں نا, میں نے عدالتی خلا کا دلائل سے جواب دیا, کوئی جواب آیا اس کی طرف سے, یو ٹرن لے لیا اس نے. اور باقی سارے مسائل کا دلائل سے جواب دینے کے لیے جہلم گیا تھا. جو یہ میں کہتے ایک ہی دفعہ فیس ٹو فیس بیٹھیں گے, اس نے مجھے بلایا اور پینترا بدل دیا. کتنے بڑا بلنڈر ہے. قیصر احمد راجہ صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کا, مولانا عمران صفدر صاحب دلائل سے جواب دے رہے ہیں, لیکن مولانا عمران صفدر صاحب کا یہ اپنے بیان میں بھولے سے بھی نام نہیں لیتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نام لوں گا فیمس ہو جائیں گے, پھر لوگ ان کو سنیں گے اور کہیں گے یار اس کا جواب دو. اس لیے جو دلائل سے جواب دے رہا ہے اس کا یہ تذکرہ ہی نہیں کرتا, جو چیخو گلا پھاڑ رہا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے محلے میں آپ جو ہے, جو اصل دشمن تھا, پاورفل تھا, آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. آپ کو ایک بچہ گلی محلے میں معذور نظر آیا, وہ تڑیاں لگا رہا ہے, آپ نے کہا یہ دیکھو دشمن تڑیاں لگا رہا ہے. ابے اس کی تڑیاں لگانے سے کیا ہوگا. تو کچھ مولوی واقعی ایسے ہیں جو انجینئر کا باتوں کا دلائل سے جواب نہیں دے رہے, وہ صرف گلے پھاڑ رہے ہیں. حنفیوں میں بھی ہیں ایسے, دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, سب میں گلے پھاڑ رہے ہیں. تو یہ انہی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور جو دلائل کا جواب واقعی سچی مچی میں دلائل سے دے رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہے, اور بھی کچھ علماء ہیں. جیلم میں بھی ایک اور مولانا صاحب ہے, مولانا مصعب نام ہے نا, مولانا مصعب صاحب بڑا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لیتا کہیں اپنے بیان میں, نام ان کا لے گا جو گلے پھاڑ رہے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ گلے پھاڑ رہے ہیں, یہ کتنے دلائل سے جواب دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی فلم ہے, لیکن بہرحال جتنی بھی بڑی فلم ہو, قتل کا کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے, خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے. اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا, تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا, تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن. سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295C پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے, جو ریحان صاحب ہے, ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اس میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے, سچا واقعہ, کہ کیسے ایک مولوی, جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا, توہین رسالت کا جھوٹا کیس, تاکہ یہ دکان خالی کرے, دکان میرے قبضے میں آئے, مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا, لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا, جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ غلط ہے نا, پھر وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں, نئی خبر ہوتی تو آ رہے ہوتے ہیں. بھی میں مرا گیا تھا, پچھلے ہفتے بھی مرا ہوں, اس سے پہلے بھی مرا تھا. اس ہفتے مجھے میری بیوی نے ذبح کیا.
اتنی خبریں آ رہی ہیں, میرے ریلیٹیو فون کر رہے ہیں, بھائی آپ مر گئے. میں نے کہا بھائی میں مولانا طارق صاحب کے وارث بات کر رہا ہوں, میں تو یہ تو اب تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا یوٹیوب پہ اور اخبار میں آنے میں. تو اس کے وکیل نے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا لیکن ہم مجبور تھے, اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا, لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. تو قانون بالکل درست ہے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنا ہے, لیکن اس کا غلط استعمال سنگین جرم ہے, سمجھ رہے ہو. اور جو غلط استعمال مولوی لوگ کر رہے ہیں, اور جو مولوی غلط استعمال کر رہے ہیں, خوش نہ ہو, کل تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے, کیونکہ تمہاری کتابوں میں بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو اٹھا کے سارے مولوی ایک دن لٹکے ہوئے ہوں گے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے. سمجھ آ رہی بات. آج میں اس کو گستاخ قرار دے رہا ہوں, کل وہ مجھے گستاخ, پرسوں وہ, سب ایک دوسرے کو اندر. حکومت بڑی خوش ہوگی کہ یہ مولوی خود ہی نمٹ گئے, اللہ کا فضل ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ خود ہی نمٹ گئے. تو مذاق نہ اڑاؤ اس قانون کا. تو اس لیے کوئی گستاخی صاف لفظوں میں ہو, پھر اس کو موقع دیا جائے کہ تمہاری نیت کیا تھی, ہوش و حواس میں تھے یا نہیں تھے, سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے, یہ سب باتوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اور ایف آئی آر جو کٹتی ہے نا, وہ بھی کوئی فیئر نہیں ہوتی. اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایس ایچ او کے سر پہ 50 آدمی کھڑے ہو کر ایف آئی آر کیوں کٹا رہے ہیں. محلے میں چوری ہوتی ہے, 2 آدمی جا کے ایف آئی آر کٹاتے ہیں, ثبوت پیش کر دیتے ہیں, تو ایس ایچ او کاٹ دیتا ہے. یہاں تو توہین کا الزام لگتا ہے, 100 آدمی تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے. ایک مولوی صاحب پہ الزام لگا تھا, جھوٹا الزام تھا, ایس ایچ او نے بتایا 100 آدمی میرے تھانے کے باہر, ایس ایچ او نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے 100 آدمی تھانے کے باہر, کہہ رہے میں تھانہ چھوڑ کے بھاگ گیا. ایس ایچ او تگڑ تگڑ, پیچھے پولیس والے تگڑ تگڑ, کہہ رہے کیونکہ ہم اگر ایف آئی آر کاٹتے تو چوڑے میں آتے, نہیں کاٹتے. ایک تو کہہ رہے ڈر یہ تھا کہ بے گناہ آدمی کو لٹکا دیں گے, تو یہ حساب چل رہا ہے. تو یہ 295C کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے. اور جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں, کل وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ناموس کا مقدس قانون تھا, کم بختوں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے تم نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے. باقی جو جائز استعمال ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جو کارٹون بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, معاذ اللہ, نقل کفر, اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے, اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے. بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے, اس کی یہ نیت نہیں تھی, اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295C کا اس دفعہ منجین پہ لگا ہے, ہم اس کے فیور میں نہیں ہے, یہ نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکام دیے. قرآن کے جو احکامات ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتے ہیں. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر انسان کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ خود سے پھر راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اندھیرے جنگل میں کوئی بھٹک رہا ہو, راستہ نہ مل رہا ہو, وہ کتنی بڑی ٹینشن میں ہوگا. لیکن اس ٹینشن میں جو آدمی اس پریشانی میں ہو, منزل نہ مل رہی ہو, اسے لوگ بلا رہے ہوں کہ راستہ یہ ہے, اور ان کی پکار سننے کے لیے تیار نہ ہو, تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی آپ سفر پہ جا رہے ہیں, بھول گئے, کوئٹہ جا رہے ہیں آپ. جیسے کوئٹہ تو آج کل نہ جائیں کہ سردی بہت ہے. لاہور کی مثال دے دیتا ہوں, کوئٹہ والے تو خود کراچی آ رہے ہیں آج کل. لاہور جا رہے ہیں آپ, راستہ بھول گئے, اپنی
یعنی اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے آپ, کہیں کچے میں نکل گئے, گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے, موبائل چھن گیا فرض کریں, ڈاکو نے چھین لیا, تو میپ ویپ سب ختم, کچے میں نکل گئے, سائن بورڈ بھی نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہو. تو تھوڑی دیر کے لیے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے, راستہ اس سے گم ہو جاتا ہے, تو کس قدر ٹینشن ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو تجربہ ہوا ہے جو سفر کے دوران راستہ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. اب اس ٹینشن میں اگر کوئی آپ کو راستہ بتا دے کتنی خوشی ہوگی. لیکن کوئی راستہ بتا رہا ہے, کسی نے گاڑی روکی, آپ کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو راستہ ہے یہ غلط سمت میں جا رہا ہے, یہ تباہ کر دے گا آپ, ڈاکوؤں کا راستہ ہے, آگے چور بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو گاڑیاں اغوا ہو جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ ہم لیاری میں کہیں جا رہے تھے, تو میں جاتے جاتے لوگوں نے کہا یہیں رک جاؤ, اس سے آگے, پرانے وقتوں کی بات ہے, اس سے آگے جو جاتا ہے جاتا اپنی مرضی سے ہے, آتا اپنی مرضی سے نہیں, اس کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں. اب نہیں ہے, اب امن ہو گیا الحمدللہ. تو آپ کو لوگ بتا بھی رہے ہیں غلط راستہ ہے, ادھر کو جاؤ گے پکڑے جاؤ گے, جیبیں خالی کر دی جائیں گی, لٹ جاؤ گے, پٹ جاؤ گے, اور آپ کو صحیح راستہ کا پتہ بھی نہیں ہے. یا تو صحیح کا پتہ ہو نا, آپ دلیل سے کہو یہ صحیح ہے, آپ چھوڑو میں نہیں سنتا آپ کی. اعتراف بھی کر رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا صحیح راستہ کدھر ہے. جو لوگ راستہ بتا رہے ہیں ان پر بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ بولو بھائی. لیکن یہی ٹینشن ہمارے ساتھ لائف سٹائل کے بارے میں ہے. لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے, منزل کس چیز کو بنانا ہے, اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, یہ چیزیں انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. دیکھو کئی راستے میں آپ گم ہو جاتے ہو, راستہ ایسا ہے جو پہلے سے دیکھا نہ ہو آپ نے, تو اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ منزل کہاں ہے. بولو بھائی. اگر انسان اپنی عقل سے درست سمت کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو حکومت کو سائن بورڈ لگانے کی ضرورت پڑتی کہ لاہور ادھر ہے, خانے وال, بولتے کیوں نہیں یار, خانے وال اسٹیشن ادھر, لاہور اسٹیشن ادھر, پشاور سیدھا جائیے, پڑتی ضرورت. سرگودا والے ادھر ٹرن ماریں گے, فیصل آباد والے ادھر کو, سائن بورڈ ہوتا ہے, گوگل میپ گائیڈ کرتا ہے. یہ اسی لیے ساری چیزیں کہ عقل سے راستوں کا تعین کبھی بھی نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں جو لوگوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے, وہ ستاروں کی گائیڈنس, یہ بہت علم تھا پہلے لوگوں کا, ستاروں کا علم, وہ والا علم نہیں جو نجومیوں کے پاس ہوتا ہے, وہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. ستارے کیا کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہتے ستارے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کا ستارہ, وہ پہلے ایک اخبار میں مضمون آیا کرتا تھا, آپ کا برج جو ہے وہ یہ ہے, آپ کا یہ ہے, آپ کا اسٹار یہ ہے, تو آپ یہ دیکھتے تھے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اس میں جو پیش گوئیاں تھی نا, امکان, آپ کا سفر کا امکان ہے, تھوڑا سا بھاری رہے گا, عجیب سی فضول قسم کی, تاکہ پکڑائی میں نہ آئے. اگر سیدھا سیدھا بولتے نا اس ہفتے آپ کی شادی ہو جائے گی, پھر نہیں ہوتی, آدمی پریشان ہوتا ہے, یار یہ کیا مذاق, یا اس ہفتے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی, پھر جن جن کی ہو گئی ہے وہ ٹینشن میں آتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہے ہو. تو ایسی پیش گوئی یہ کرتے نہیں ہیں.
امکان رہے گا. ایسے فضول قسم کی پیش گوئیاں کہ لوگ ویسے ہی وہم میں آ جائیں کہ کچھ تو ہے. اور وہ افسران بالا کی طرف سے کچھ تناؤ رہے گا. اب ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی افسران بالا تو ہوتے ہی, کچھ نہ کچھ ٹینشن تو وہ, کوئی دنیا میں ایسا افسر دیکھا جو ٹینشن نہ دیتا ہو؟ تو کچھ تناؤ رہے گا, کچھ ریلیز, کچھ آپ کو وہ ٹینشن کم کرے گا. تو ظاہر ہے کبھی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, کبھی ٹینشن کم کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں ناپی تو جا نہیں سکتی ہیں. فضول قسم کی بکواسات, اللہ بچائے. لوگ پڑے ہوئے ہیں ان میں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک صاحب کہنے لگے یہ ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ جب انسان بند کرتا ہے نا تو جس اسٹائل میں بند کرے گا اسی اسٹائل میں لکیریں بن جاتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں مٹھی بند کر کے ہوتا ہے, اس لیے اس کے ہاتھ میں کیا پڑ جاتی ہیں؟ بولو نا بھائی, لکیر. تو کچھ بھی نہیں کہتی. وہ جب آپ ان کو دیکھ کے کچھ مستقبل کا پلان کر رہے ہوتے ہو تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سے بڑا بے وقوف میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. یہ ہاتھوں کی لکیروں کا پیغام ہے ہر احمق اور بے وقوف کے لیے کہ جو ان پہ غور کر رہا ہوتا ہے نا. بچپن میں ہمیں بچے کہتے تھے یوں ملاؤ, تو اگر یہ بے مکمل بن رہا ہے تو پھر تو رپورٹ صحیح ہے. میرا بے مکمل نہیں بن رہا, تھوڑی لکیریں دائیں بائیں جا رہی ہیں. کہتے تھے ٹینشن ہے بھائی. وہ کہتے بڑی کیا ہے, ٹینشن میں رہو گے. تو اللہ نے تو بچایا ہے ٹینشن سے, الحمدللہ, اللہ بچائے رکھ. جو پیش گوئیاں کرنے والے تھے ان کی لکیریں صحیح ہو کے بھی بیچاروں کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی. تو ستاروں کا جو ہے نا یہ نجومی وجومی کچھ بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نجومیوں کے پاس آئے, کاہنوں کے پاس آئے, تو اس نے انکار کیا اس کلام کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نے انکار کیا اس کلام کا جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے. یہ تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے زیارت کی نبی نے. لیکن خیر یہ اختلافی موضوع ہے کہ نبی کی جو حدیث ہے کاہنوں کے بارے میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے, اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. لیکن ایک ستاروں کا علم وہ ہوتا ہے جو ماہرین فلکیات, جو سائنسدانوں کے پاس ہے. وہ ستاروں کی کے وجود سے, ان کی ڈائریکشن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کدھر ہے, کدھر جانا ہے, سفر کدھر کرنا ہے. تو یہ آج بھی ہوتا ہے. بحری جہاز کے کپتان کے پاس یہ علم ہوتا ہے, وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے. اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے, سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا. اب دیکھیں سمندر میں تھوڑی سی دیر آپ آگے جا کے سفر کریں تو بالکل انسان اندھا ہو جاتا ہے سمندر میں, اس سے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے. صحرا میں بھی ایسا ہی ہے. صحرا میں آپ نکلیں تو علامتیں ختم, اب نہیں پتا کہاں جانا ہے. ذرا سی ڈائریکشن آپ کی چینج ہوئی تو آپ کہیں کے کہیں نکل جاؤ گے. دیکھیں ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اگر تھوڑا سا دائیں ہو گئے تو یہ قبلے سے تھوڑا سا دائیں تھوڑی ہوگا. جب وہاں پہنچے گی یہ لکیر ہماری تو پتہ نہیں کون سے ملک میں جا رہی ہوگی. لیکن نماز میں تو اس کو قبول کر لیا گیا ہے کہ اب پورا فٹا لے کے تھوڑی تم نماز میں کھڑے ہوگے, تھوڑا سا دائیں بائیں ضرورت کی وجہ سے. لیکن جب آپ سفر کرنا شروع کرتے ہو تو بالکل اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے, ایک دم ناک کی سیدھ میں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ناک بھی سیدھی ہو, پھر ہی تو ناک کی سیدھ میں جائے گا نا. تو پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کے, یہ سریا ستارہ ہے, یہ سہیل ہے, یہ لوگ ایسے بتاتے تھے یہ تمہارے دائیں کندھے پہ رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو دائیں کندھے پہ اتنے زاویے سے رکھ کے سفر کرو گے تو فلاں ملک پہنچ جاؤ گے. بڑا ان کی کیلکولیشن ہوتی تھی کس موسم میں یہ ستارہ کہاں ہوگا تو ڈائریکشن کتنی چینج کرنی, اور بالکل صحیح سمت میں پہنچتے تھے وہ لوگ. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ راستے کا تعین انسان اپنی کھوپڑی سے
बोलते क्यों नहीं यार? नहीं कर सकता। इसके लिए कोई गाइडेंस, गूगल मैप भी गाइड करता है, सितारे भी गाइड करते हैं, पहाड़ भी गाइड करते हैं, अलामतें भी गाइड करती हैं। अब लोग मुझसे एड्रेस पूछते हैं, जी मुफ्ती साहब आपका बयान कहां होता है? लोग पूछते हैं ना। मैं कहता हूं भाई हमारा बयान अल फलाहिया मस्जिद में होता है। जी अल फलाहिया मस्जिद कहां है? अब तो मैं कहता हूं गूगल पे लिख दो भाई मुफ्ती तारिक मसूद, ठक करके आ जाएगा। लेकिन हर एक को गूगल का इस्तेमाल आता नहीं है, या उनको मुफ्ती तारिक मसूद लिखते हुए तकलीफ हो रही होती है, वल्लाहु आलम। तो फिर हम उनको बताते हैं भाई अल फलाहिया मस्जिद सेक्टर 10 नॉर्थ कराची। चलो इस बहाने एड्रेस भी शाया हो जाएगा, बयान में आ जाएंगे लोग। बयान का टाइम है जुम्मे के दिन 1:30 बजे और इतवार में 8 बजे, इतवार में ईशा के बाद। तो पब्लिक को अब एड्रेस कैसे समझाया जाता है? बहुत से लोग समझ जाते हैं, फिर भी इस बॉसों की समझ में आता। फिर हम उनको बताते हैं आप रहते कहाँ हो? जी मैं सदर में रहता हूं। अच्छा सदर में आप रहते हो तो पहले तो आप आओ नागन। वो अगर कहे नागन का भी नहीं पता ना, नागन चौरंगी का, तो भाई फिर आप रहने दो, फिर आप नहीं आओ। वहीं नेट पे बैठ के कुछ तो पता हो ना, कराची में रहते हो यार, तुम्हें W11 का नहीं पता। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई नागन के पुल पे जब आप उतरोगे तो अंडा मोड़ आएगा। अभी अलामतें हैं ना, अंडा मोड़ की अलामत क्या है भाई? ये एक चौक होगा बीच में, उससे सीधे हाथ पे एक लाल रंग की मस्जिद होगी जिसको हबीबिया मस्जिद कहते हैं। ये अलामतें चल रही है ना। फिर जनाब सर्विस रोड पे आप और सीधा आते रहोगे, एक और लाल कलर की मस्जिद आएगी। जैसे ही एक और लाल कलर की मस्जिद आए तो सीधे हाथ पे टर्न मारना है आपने, ठीक है ना? सीधे नहीं, हाँ सीधे हाथ पे टर्न मार के जैसे ही आप वहां पहुंचोगे तो एक व्हाइट कलर का गेट नजर आएगा, वो बंद होगा। वो क्या होगा? बंद होगा। उसे जितना भी बजाते रहोगे खुलेगा नहीं, क्योंकि मुझे 4 बजे से ना बजने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं गेट की, मस्जिद के। ये बेचारे खादिम तो सुबह 4 बजे सो रहे होते हैं ना, कोई तहज्जुद पढ़ने वाला धाड़ 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 दरवाजा बजा रहा है, तो वो अगर बंद नजर आए तो फिर थोड़ा सा आगे जाओगे पतली गली नजर आएगी, वाकई पतली है वो। ये अलामतें हैं ना, ये अलामतें तुम्हें गाइड करेंगी कि अब इधर मुड़ो, अब इधर मुड़ो। इसमें जो दरमियान में गोले गंडे वाले आ रहे हैं, गोलगप्पे वाले आ रहे हैं, जलेबी वो तो मैंने हजफ कर दिए, वो और ज्यादा यानी इंसान को मंजिल तक पहुंचा दे। भाई तू यहां से टर्न मारेगा, एक पान की दुकान आएगी, उधर जाके गटर के ढक्कन पे 2 लड़के बैठे हुए होंगे, इधर से आजकल तो कराची में अलामतें यही हैं, तो इधर से टर्न मारेगा तो एक गोलगप्पे वाला नजर आएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से भी अलामतें बयान की जाती हैं। तो अलामतें बयान जो की जाती हैं इसलिए कि इंसान रास्ते का तयन अपनी अकल से नहीं कर सकता। रास्ता सही कौन सा है इसके लिए गाइडेंस चाहिए, रहनुमाई चाहिए, उसकी जो पहले से रास्ता जानता हो उसकी रहनुमाई चाहिए। जो जानता है वो बताएगा आपको। देखो छोटे मोटे रास्तों के लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए। जिंदगी किस ट्रैक पे गुजरनी चाहिए, ये कोई छोटा रास्ता है भाई? देखो एक बड़ी मंजिल होती है, एक छोटी मोटी मंजिल होती है। बड़ी मंजिल यहां से लाहौर जाना, छोटी मंजिल रास्ते में वॉशरूम की भी जरूरत होगी, तो उस वक्त आपकी मंजिल वॉशरूम बन जाता है ना। गाड़ी रोक के पूछ रहे होते भाई यहाँ कहीं बैतुल खला है, पूछ रहे हो ना। सर में दर्द हो रहा है, चाय के आदी हैं, तो रास्ते में पूछ रहे होते हैं भाई यहाँ कोई दूध पत्ती चाय की वो मिल जाएगा। ये छोटी मोटी मंजिलें हैं, उसके लिए भी गाइडेंस चाहिए। उसके लिए भी हुकूमत ने बोर्ड लगाया होता है मोटरवे पर के होटल जो है ना 20 किलोमीटर दूर है आपसे, वरना ऐसा ना हो स्पीड में होटल से आगे निकल गए फिर रिवर्स मोटरवे पे रिवर्स करने का ऑप्शन बोलो ना भाई नहीं है, तो आगे ना निकल जाए कहीं। तो जो बड़ी मंजिल है, जो बड़ा रास्ता है, वो तो है जिंदगी गुजारने का सही ट्रैक क्या होना चाहिए। ये तो बड़ा रास्ता है। और ये जो रास्ते हैं कि इस जिंदगी गुजारने के दौरान सफर जो हमें जरूरत पड़ सकती है, खाने की भी, घर की भी, गाड़ी की भी,
جو غریب ہے وہ W11 سے گزارا چلائے گا, اس کو کرایہ چاہیے, رکشے سے چلائے گا, اور جو ہے بیوی کی بھی, بچوں کی بھی, والدین کی بھی. یہ تو چھوٹے چھوٹے ویژن ہیں, چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں. تو چھوٹی چھوٹی منزلوں کے لیے اور ان تک پہنچنے والے راستوں کے لیے تو گائیڈنس چاہیے ہمیں. لیکن جو انسان کا اصل سفر ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے, وہ بغیر رہنمائی کے اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے. بتاؤ اس سے بڑی بے عقلی کی بات دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میں بھائی, نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا. سمجھ میں آتا تو پھر تو چینج ہو چکے ہوتے ہیں نا مکمل. اگلے جمعے پھر ویسے کے ویسے ہی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی اگلے جمعے آؤ تو پھر وہ ویسے کے ویسے, کوئی چینجنگ تو نظر آئے. دوبارہ سمجھاتا ہوں, بہت آسان, ٹائم ہے ہمارے پاس. جمعے کے بیان میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز سے پہلے تو آپ بھاگ نہیں سکتے, تو ایک مثال کو 10 دفعہ بھی ریپیٹ کریں گے آپ بھاگیں گے نہیں بور ہو کے, یار ہم جا رہے ہیں, یار یہ کیا ایک دفعہ سمجھا دی اب دوبارہ وہی بات. جمعے میں یہ فائدہ ہے. عام بیانات میں یہ فائدہ نہیں. عام بیان میں ایک دفعہ دوبارہ تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہو. ابھی تو آپ آئے ہو جمعہ پڑھنے, بیان تو غریبی میں سن رہے ہو, کیونکہ جمعے میں رش زیادہ ہوتا ہے, اتوار والے بیان میں کم ہوتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بہانے لوگ بیان زیادہ سن لیتے ہیں. تو اس وقت تو آپ کو ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے. دوبارہ جلدی سے ایک دفعہ اور میری خواہش ہے کہ دیکھو چھوٹی موٹی جو منزلیں ہیں, جو اصل منزل ہے آپ کی, لاہور جا رہے ہو آپ, اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا آپ نے, اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا کہ لاہور کہاں ہے, نہ گوگل میپ کو آن کیا, بس گھر سے گاڑی لے کے, یہ بھی نہیں پتا ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, کچھ بھی نہیں پتا, نکل لیے. لیکن اصل منزل تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹی موٹی منزلیں درمیان میں آتی ہیں, کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے, ہوٹل چاہیے, واش روم کا بھی تقاضا ہوتا ہے, بھائی کدھر جانا ہے, بعض دفعہ نسوار چاہیے, گٹکے والوں کو گٹکا چاہیے, پان والوں کو پان چاہیے, وہ گھر میں بھول آئے پان, راستے میں کوئی شاپ مل جائے, چائے چاہیے, سٹا بھی بعض لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, لیکن ایسے لوگ ابھی مارکیٹ میں الحمدللہ کم ہیں, اور بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں سٹے سے آگے. تو اب آپ جا رہے ہو تو چھوٹی موٹی جو منزلیں ہیں جو سفر تک پہنچنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں, ان کے لیے تو بڑی زبردست ریسرچ ہو رہی ہے. گاڑی لے کے نکلے, لاہور کا راستہ نہیں پتا, جو اصل منزل ہے, گٹکے کا پوچھ رہا ہے, بھائی گٹکے کی دکان کدھر ہے, یار چائے کی دکان کدھر ہے, چائے کا ہوٹل کہاں ہے, یار وہ میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے, بچے کو پیمپر کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی اچھا جنرل اسٹور ہے, پیمپر بھی چاہیے, یار وہ گاڑی میں کہیں ایسے پیٹرول ختم نہ ہو جائے تو کوئی پیٹرول پمپ بتا دینا وہ کہاں ہے, بھائی وہ سی این جی کی ادھر لائن بڑی لمبی لگی ہوئی ہے, کوئی دوسرا سی این جی کا اسٹیشن ہو تو بتا دینا, بھائی وہ گاڑی کا پانی ختم ہو گیا ہے, کہیں سے میٹھا پانی مل جائے. ایک ایک چیز کے بارے میں گائیڈنس. لوگ پوچھتے ہیں تو جا کہاں رہا ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں یار, جا کہاں رہا ہے, تو نے چلنا کس ٹریک پر ہے, کہہ رہے پتہ نہیں, بس جہاں اچھا جنرل اسٹور نظر آئے گا نا پیمپر لینے کے لیے ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا. بھائی وہ پیمپر کی دکان ہے, تو وہاں کیوں بیٹھ جائے گا, کہ وہ اچھا مجھے بہت لگ رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا کہ اس کو کمبخت کو یہی نہیں پتا جانا کہاں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی گاڑی لے کے نکلا, پتہ نہیں کہاں جانا ہے, لوگ پوچھ رہے کہاں جا رہے, کہ بس جو اچھا لگے گا وہیں چلے جائیں گے. تو ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا ہمارے ساتھ, ارے منزل کہاں ہے, جانا کہاں ہے, تیرا ہدف کہاں ہے. تو انگریز کی طرح پیسہ کمانا تیرا ہدف ہے تو چلو اسی کو بنا لے, پھر ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگاؤ. بعض لوگوں کا ہدف ہے مزے اڑانا, تو چلو اس کو ہدف بنا کے ادھر لگاؤ زندگی. جمعہ کی پڑھنے کیوں آئے ہو پھر بھائی؟ اگر مقصد مزے اڑانا ہے تو جمعہ پڑھ کے کوئی مزہ آ رہا ہے کیا؟ کو پیسے مل رہے ہیں, انگریز پڑھتے ہیں جمعہ,
وہ کہیں کیا مسئلہ ہے, جمعہ کیوں پڑھیں, اتنی دیر ہم بزنس میں اور ترقی کر لیں. تو گائیڈنس جس کے پاس نہیں ہے وہ, اب انگریز نے پیسے کو ہدف کیوں بنایا ہے آپ کو بتاؤں میں, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا جو چیز اچھی لگے گی وہیں نکل لیں گے. گاڑی لے کے آپ نکلے, واش روم جا رہے ہیں تو واش روم, غریب آدمی نے پہلی دفعہ ایسا خوبصورت واش روم دیکھا ہے, اسٹیل کے نل کے, اتنی خوبصورت ٹائل ہے, وہ کہہ رہا اب یہی ہدف ہے, یہی بیٹھوں گا میں منجی ڈال کے. بھائی جو ہدف ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے متعین کیا جاتا ہے. وہ آپ کو ماحول معاشرہ نہیں بتاتا, وہ آپ خود سیلیکٹ کرتے ہو. وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے سوچ بچار کے بعد. پھر اس کو ہدف بنا کر پھر 10 لوگوں سے راستہ پوچھتے ہو آپ, اس کے بعد اس ٹریک پہ چلنا شروع کرتے ہو. پھر درمیان میں واش روم بھی ہے تو چائے کا ہوٹل بھی ہے تو گٹکا بھی ہے, نسوار, یہ گریوی کی درمیان کی چیزیں یہ کوئی اتنی اہمیت, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ نہیں رکھتی اتنی اہمیت. منزل سرے سے کوئی ہے ہی نہیں, نہ راستے, جب منزل نہیں ہے تو راستہ کہاں سے ہوگا. اس کمبخت کو تو یہ تو پتا تھا کہ لاہور جانا ہے, راستہ نہیں پوچھ رہا تھا. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے, تو راستہ تو اگلا مسئلہ ہے. لہذا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے تو جو جدھر کان سے گھما کے لے جائے وہیں جانا شروع کر دیتے. جب فلمیں دیکھتے ہیں تو ہماری ینگ جنریشن ہیرو کو دیکھتی ہے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ لگ رہا ہے, تو اس کا ویژن بن جاتا ہے کہ میں بھی اس جیسا ہینڈسم بنوں گا, فلموں میں کام کروں گا. تو گویا اس کا کان سے پکڑ کے اس کو میڈیا کہاں لے گیا, فلم انڈسٹری کی طرف نا. لڑکیاں دیکھتی ہیں ہیروئن کو اور ڈراموں میں کام کرنے والی ایکٹرز کو, اتنی اچھی لگ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو جو زیادہ دیکھتی ہیں ان کا دل چاہتا ہے ہم بھی ایکٹر بنے. تو وہ اپنا ویژن کیا بنا لیتی ہیں, بھائی ہم نے بھی ایسا بننا ہے, اور ہم نے بھی فلموں میں, کتنے لوگ فلموں میں گئے نا یہی سوچ کے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ہدف تھا کہ میں کالج میں پروفیسر بنوں گا. کالج میں کیا بنوں گا, میں نے کہا, وہ بنے ہوئے ڈاکٹر تھے. میں نے کہا آپ کا یہ ہدف کیوں تھا, کہہ رہے ایک دن میں نے اپنے پروفیسر کو دیکھا کالج میں, بڑا اچھا انہوں نے وہ گاؤن ٹائپ کا نا پہنا ہوا ہے, اور بڑا اسٹائل ان کا, لیکچر دے رہے ہیں اور بڑی رسپیکٹ ان کی. تو میرا بھی دل چاہا کہ میں کیا بنوں. ابھی کوئی ویژن ہے, یہ تو دوسرا آپ کو جس کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے, وہ جو کر رہا ہے آپ وہی کرنا. آپ نے نہ اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھے اور نہ اس کی فائدے دیکھے, حلیہ دیکھا, اسٹائل دیکھا, ہم بھی یہ بنیں گے. یہ ایک دنیا میں راستہ متعین کرنے کے لیے اس سے احمقانہ طریقہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اسٹائل دیکھ دیکھ کے لوگ ہم بھی یہ بنیں گے, پھر نہیں بن پائے. کیونکہ پروفیسر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. جو اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے وہ ہیرو تو بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہیرو بننے کے لیے کچھ نہیں پڑھنا پڑتا. تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کچھ اور ہی بن گئے بیچارے, وہ ڈاکٹر بن گئے. اب ویژن کچھ اور ہے اور بن کچھ اور رہے ہیں, تو نہ ادھر کو پورا بنے گا نہ, بولو نا بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کالج کا پروفیسر نہ بنے, لیکن پروفیسر بننا ہدف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو راستے میں جاتے ہوئے ایک چائے کا ہوٹل ہے جہاں آپ نے تھوڑا سا دودھ پتی سر میں درد ٹھیک ہو جائے. تو ظاہر ہے انسان کو کمانے کے لیے کچھ چاہیے, تو کوئی پروفیسر بن کے کمائے گا, کوئی ڈاکٹر بن کے کمائے گا. سفر کے لیے بھی تو کچھ لوازمات چاہیے نا, تمیز سے سفر ہو جائے. بھائی سفر تو گڑے کھود کے بھی ہو جاتا ہے, مزدوروں کو بھی سفر ہوتا ہے, لیکن ذرا آرام سے سکون سے. تو کچھ بن جاؤ گے تو ذرا تمیز سے ہو جائے گا, نہیں بنو گے تو گڑے کھود کے ہوگا, ٹینشن میں ہوگا. تھوڑا صبر کر لو گے تو آگے حکومت کے بنائے ہوئے واش روم ہے, حکومت کے تو اللہ نہ کرے کسی کو اس واش روم میں جائے, یعنی آگے جو ہے نا وہ کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہوٹل ہیں, وہاں ذرا اچھے واش روم ہے, ذرا اچھا کھانا مل جائے گا. نہیں تو یہ جلد بازی ہے, تو یہ ادھر گاؤں میں 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں, وہاں چلے جاؤ. کیا خیال ہے, یا ادھر کھانا کھا لو, اس کا نہیں پتا اس نے کھانے میں الائچی ڈالی ہے, مکھیاں ڈالی ہیں, کیا ڈالا ہے, کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے, تو کھا لو وہاں جا کے. تو یہی ہے, سفر میں انسان سوچتا ہے کہ اچھا گزر جائے, تو اس کے لیے کچھ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کچھ پروفیسر بن جاتے ہیں, کچھ لیکچرار بن جاتے ہیں, کچھ ڈرائیور بن جاتے ہیں, کچھ پائلٹ بن جاتے ہیں, کچھ رکشا چلاتے ہیں, کچھ میزائل اڑاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, راکٹ اڑاتے ہیں, سوری. تو آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ کی منزل خود سے نہیں ہے. دیکھو گھر سے نکلنے سے پہلے منزل کا تعین ہوتا ہے, یہ نکلنے کے بعد سوچتا ہے کہاں جاؤں گا. دیر آر
टू टाइप्स ऑफ लोग, ठीक है ना। लोगों की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक वो होते हैं जो घर से निकलने से पहले सोचते हैं कहां जाना है, एक वो होते हैं जो निकल जाते हैं फिर सोचते हैं कहां जाना है। दूसरे को आवारा कहा जाता है, लोफर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? दूसरी टाइप को आवारागर्द, बेरोजगार, कोई काम धंधा नहीं है, बस निकल लिए। घर में आने की भी कोई वजह नहीं होती उनकी, क्यों आया भाई तू, अभी तो गया था फिर आ गया वापस ठीक है ना। घर से निकलने की कोई वजह होती है, वो निकलने के बाद सोचते हैं जाना कहां है। इनको लोफर कहते हैं, आवारा कहते हैं। क्या ख्याल है? आवारा गर्दी है भाई। आवारा गर्दी में कोई हदफ थोड़ी होता है, बस निकल लो। अब कहीं भी जाना है तो वो सोचेंगे कहां जाना है, बस जहां लाइफ को जरा लगा के इंटरटेनमेंट वहां ज्यादा मिलेगी और इंजॉय कर सकेंगे तो वहीं चले जाएंगे। तभी वो निकलते हैं तो कहीं बंदर का नाच नजर आ गया, वहां खड़े हो जाते हैं। कोई चूरन बेचने वाला नजर आया तो वहां खड़े, देखा होगा ना, अपने अब्बा पैसे दे के भेजते हैं कि बेटा ये जाके 6 अंडे लेकर आ, तो बेटा 2 घंटों में आता है। देखा होगा आपने, ऐसे बच्चे भी मार्केट में है ना। वो 2 घंटे में आता है तो क्यों आता है? वो जब अंडे लेने गया था तो रास्ते में बंदर का नाच हो रहा था, वहां खड़ा हो गया। ऐसा ही होता है ना, वो उसको देखना शुरू कर देता है। फिर थोड़ा आगे गया तो कोई चूरन बिक रहा है तो वहां खड़ा हो गया। तो 2-3 घंटे बाद घर आता है, अब्बा से पिटता है फिर वो इसीलिए पिटता है कि इसका अपना तो कोई हदफ है नहीं। तो ये तो दूसरी टाइप के लोग हैं जो घर से निकलने के बाद सोचते हैं कि क्या करना है। ये लोफर, आवारा कहलाते हैं। ये दुनिया में तरक्की के अलावा हर काम कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। और जो तमीजदार आदमी है, जब वो घर से निकलता है, बेगम पूछती है कहां जा रहे हो, तो कहते हैं ऑफिस जा रहा हूं। उसको पहले से पता होता है कहां जा रहा हूं, दुकान पे जा रहा हूं, रक्षा खड़ा हुआ है वो चला रहा हूं, उबर चला रहा हूं, टैक्सी चला रहा हूं, जो भी रेडी लगा रहा हूं, प्याज बेच रहा हूं, बेगम सुबह निकलना है, प्याज बेचना है। ये तमीज के लोग कहलाते हैं। ये कुछ ना कुछ तरक्की, बोलो ना भाई, कर लेते हैं। तो देखो, जैसे दुनिया में रक्षे वाले को पता है कि मैं घर से निकल के सीधा रक्षे में जाके बैठूंगा, दरमियान में कोई बंदर का नाच आ गया तो थोड़ी देर के लिए देखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन हदफ मेरा क्या है भाई, धंधे पे भी जाना है। ये थोड़ी कि अब 1 घंटा वहीं जाके बैठ जाओ। तो इसी तरह याद रखो कि जब हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने जिस ट्रैक पर हमें चलाया है, जिसको जिंदगी कहा जाता है, ये ट्रैक है। देखो, जिंदगी का जो ट्रैक है जिस पे आपने चलना है, वो खुदा की कसम जापान के साइंसदानों को मालूम नहीं है। इस पे रिसर्च नहीं की उन्होंने, इसके लिए भी गाइडेंस चाहिए। वो अमेरिका को मालूम नहीं है, वो यूरोप को मालूम नहीं है। तो मसला ये है, ये क्यों मालूम नहीं है ये भी बता दूं आपको मैं। देखो, गाइडेंस इंसान उससे लेता है जो खुद आपके साथ सफर में ना हो। बड़ी खानदानी बात है, अल्लाह करे वही 2.25 महीने में भी समझ में आ जाए ना, फिर भी ठीक है, ठीक है। आप बस में किसी के साथ सफर कर रहे हैं, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, आप उससे पूछ रहे हैं कि मैं लाहौर जा रहा हूं, जरा बताओ रास्ता किधर है। तो वो कहेगा भाई मैं भी तुम्हारी तरह का मुसाफिर। वो हमें गाइड करेगा जो इस सफर में खुद ना हो, जिसने इस सफर पे हमें चलाया, जिसने बस में बिठाया, वो बताएगा कि कहां जाना है, क्यों बिठाया गया है हमको। दूसरी बात ये कि मैप बताएगा, गूगल मैप से हमें पता। गूगल मैप इस सफर का साथी नहीं है, वो मुसाफिर नहीं है, वो एक अलग से एक सॉफ्टवेयर है। तो जो खुद आपके साथ आप जैसा मुसाफिर हो, उसको तो खुद गाइडेंस की जरूरत है ना। तो मेरे भाई, गैर मुस्लिम, चाहे वो साइंसदान हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हो, चाहे वो नफ्सियाती डॉक्टर हो, चाहे वो कितने एजुकेटेड लोग हो, वो भी दुनिया में मुसाफिर होने में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। ना वो अपनी मर्जी से आए इस दुनिया में और ना वो अपनी मर्जी से जाएंगे। उनको वो हमें कैसे बताएंगे कि सही रास्ता क्या है? अगर वो बताएंगे तो आप पूछोगे तुम्हें किसने बताया? तो वो अगर अपने जैसे इंसानों का हवाला दे कि हमें फला ने बताया, तो फला को किसने बताया भाई? तो इंसान अपने जैसे मुसाफिर से रास्ता नहीं पूछता, उससे पूछता है जिसको पहले से मालूम हो। तो इंसान को जिंदगी किसने दी? इंसानों ने नहीं दी है। इस ट्रैक पर चलाने वाला इंसान
इंसान को इंसान नहीं चला रहा। जिस जात ने इंसान को इस ट्रैक पे चलाया है वो इंसानों से हटके होनी चाहिए। इस ट्रैक में सही सिमत क्या है, इसकी सही मंजिल क्या है, ये इंसानों को इंसान नहीं बताएगा, इंसान के अलावा कोई और जात है जो बताएगी इंसान को। ये चीज इंसान खुद नहीं फैसला कर सकता भाई, ये पैगंबर बताते हैं जो अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं। तो जिनका पैगंबरों पर ईमान नहीं है, खुदा की कसम उल्टे भी लटक जाएं, उनको जिंदगी का मकसद और जिंदगी में आने का मकसद और यहां से जाने का मकसद खुदा की कसम कभी भी मालूम हो ही नहीं सकता। जब मालूम नहीं हो सकता तो कान से पकड़ के जो उन्हें जिस ट्रैक पर चला दे, जो रास्ता उन्हें खूबसूरत नजर आएगा उस पर चलना शुरू हो जाएंगे वो। अब मुझे बताओ, इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है? घर से निकला, लोग कह रहे कहां जा रहे हो? जो रोड अच्छा होगा उस पर चलूंगा मैं। ओ भाई, जो अच्छा रोड है वो तो जेल तक जा रहा है। हुकूमत ने अच्छा रोड इसलिए बनाया है कि कैदियों को जेल तक ले जाने में स्पीड ब्रेकर दरमियान में नहीं आए, मसला हो सकता है ना, कैदी भाग सकता है। तो रास्ते का हुस्न देख के उसकी तरफ देखो। जब आप कहीं जाते हो, तफरी पे जाते हैं ना भाई, चरना आइलैंड जा रहे हैं आप, कितना खड्डे बड्डे वाले रास्ता है आपका, लेकिन आप जाते हो भाई। जब मंजिल वो है तो फिर रास्ता खड्डे वाला हो या रोड हो या ना हो, कच्चे में उतार लोगे आप गाड़ी। और अगर कोई मंजिल ही नहीं होती तो इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है जो उस चीज को मंजिल बनाए जहां का रास्ता खूबसूरत हो, जहां गोले गड्ढे की दुकानें ज्यादा हो, जहां चाय के खोखे ज्यादा हो। ओ भाई, हो सकता है ये खाई की तरफ जा रहा हो रास्ता, ये जेल जा रहा हो, ये फांसी घाट की तरफ जा रहा हो। तो आज यही हो रहा है कि दुनियादार आदमी जो मजहब को फॉलो नहीं करते, उनकी कोई मंजिल नहीं है, उनका कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं जहां लाइफ में इंटरटेनमेंट ज्यादा मिले, जहां लाइफ में हम इंजॉय ज्यादा कर सकें, जो रास्ता ज्यादा खूबसूरत नजर आए, उनको फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता ज्यादा उसमें इंजॉय मिलता है, उधर निकल लिए। कोई खिलाड़ी बनने की तरफ निकल गया, कोई हदफ बना लेता है पैसा कमाने में ज्यादा मजा है, तो वो मेरे भाई साबिक सदर का छोटा भाई बनने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूं पैसे कमाने में। किसी को जिना में मजा आता है तो जिना को रास्ता बना लेता है। तो ये सारे वो अहमक और बेवकूफ लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है, जो रास्ते को देखकर मंजिल का तयन कर रहे हैं कि जो सड़क अच्छी है उस सड़क पे चलना शुरू करूंगा मैं। तो ये बड़े बेवकूफ लोग हैं, खुदा की कसम। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात की? अभी भी समझ में नहीं आ रही? तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बताया है कि जाना किस सिमत में है, फिर जिस सिमत में तुम जाओगे उसका रास्ता कभी अच्छा भी होगा और कभी उसमें खड्डे भी आएंगे। अच्छा रास्ता मिल गया तो अल्लाह की तरफ से नेमत है, दरमियान में खड्डे आ गए, स्पीड ब्रेकर ज्यादा आ गए, तो सिमत चेंज नहीं करनी, उन खड्डों से उसी टेंशन के साथ गुजरना है, क्योंकि उन खड्डों की टेंशन छोटी टेंशन है। ये नफ्सियाती डॉक्टर भी इसका इलाज कर सकता है, मौलाना साहब भी कर सकते हैं, तकदीर पर ईमान लाके और सोच के वो इस तरह भी हो सकती है, उसका हल मौजूद है। लेकिन सिमती चेंज कर ली ना, फिर जो टेंशन होगी भाई, उस टेंशन का इलाज खुदा की कसम जापान के साइंसदानों के पास भी नहीं है, क्योंकि वो खुद इस टेंशन में मुब्तला है। अल्लाह करे कि बात पुलिस के बगैर समझ में आ जाए। मैं पहले तो बहुत मिसाल देता था, पुलिस बुलवानी पड़ेगी, लेकिन एक दिन मैंने सोचा पुलिस को भी तो समझाना पड़ेगा ना पहले। पुलिस तो जब ही समझाएगी जब पुलिस को खुद भी तो समझ में आए। भाई पुलिस से कोई काम जब ही करवाया जा सकता है जब पुलिस को खुद भी तो समझ में आए कि ये काम सही है। तो इसलिए मैं बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि मैं पुलिस का हवाला नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे ख्याल अगर मैं पुलिस बुलवा लूं तो पुलिस कहेगी पहले हमको तो समझाओ, उसी की समझ में नहीं आ रहा तो आपको कैसे समझाएगी। और पुलिस को समझाना आपको समझाने से ज्यादा मुश्किल, जिसको समझाना बहुत आसान हो और उसके पास पावर भी हो, वो बुलवाएंगे अगले बयान में इंशाल्लाह। तो भाई देखो, अब एक आखिरी बात, वक्त खत्म हो गया बयान का। कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मंजिल की तरफ जा रहे थे ना, वो मंजिल का जो रोड था वो बहुत, उसमें खड्डे बहुत थे, लेकिन आप उसी पे खुद भी चल रहे हैं और अपनी कौम को भी चला रहे थे। जब हिजरत नहीं हुई, कौम को भी ला रहे हैं कि इन खड्डों की तरफ आओ, इन दुश्वार गुजार रास्तों की तरफ आओ। कौम फॉलो कर रही है कल्चर को। कल्चर है बुतों की इबादत करनी है, सूद खाना है, बहुत से लोग जिना भी करते थे। कल्चर ये है,
یہ کلچر جو ہے نا یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے, اس میں ٹینشن نہیں تھی. بھائی کلچر کو فالو کرو گے تو کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ بولو نا بھائی, کوئی آئے گا؟ آپ سودی بینک میں جاب کرو, کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ سب کہیں گے بھائی کوئی بات نہیں یار, یہ حلال حرام میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. 2-4 مولوی آئیں گے, چھوٹے چھوٹے بریکر ہوں گے, وہ اتنے چھوٹے سے ہوں گے, یوں کرو نا, وہ ہٹ جائیں گے بےچارے, وہ کہیں گے بھائی تمہارا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. 1-2 سرفرے گھر میں آئیں گے جو بولیں گے بھائی یہ سودی بینک میں ابا کب تک ہم کو حرام کھلاتے رہو گے, وہ ہلکے پھلکے ہوں گے, ان کو گھر سے باہر نکال دو, مدنی مسجد بھیج دو ان کو, بولو چلو وہاں جاؤ. تو ہلکے ہلکے بریکر تو آتے ہیں, کوئی بڑا خاندانی قسم کا بریکر, مکس گیدرنگ شادی آپ اس میں جا رہے ہو, اسلام نے منع کیا ہے بھائی. تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو بڑے بڑے بریکر آئیں گے, ابا بھی تانا دیں گے, ماں بھی دودھ نہ بخشنے کا تانا دے گی آپ کو. لیکن اگر چلے گئے تو کوئی بریکر آئے گا؟ 1-2 ہلکی پھلکی سے مس کالیں آ جائیں گی شاید آپ کے پاس. آپ نماز چھوڑتے ہو تو چھوڑنے پہ کوئی بریکر ہے؟ ارے بھائی بولو نا, ایسا سیدھا سیدھا فجر کی نماز گول سو جاؤ, ایک دم گاڑی آپ کی لائف جو ہے نا ایسے روڈ پہ جا رہی ہے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سوتے ہیں تو آپ نے بھی 11:45 بجے اٹھ گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بھی نہیں کہے گا آپ. ہاں آفس کا ٹائم نکل جائے تو پھر باس کہے گا آپ کو, لیکن نماز چھوڑنے پر کوئی بریکر پڑھنے پر ہے. جب نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنے کی کوشش کرو گے تو اتنی ساری بلائیں چڑیلیں آ کے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا کر رہا ہے تو بالکل پروفیشنل مولوی ہو گیا بھائی, سویا تو 2:45 بجے ہے, ابھی صبح پھر 5 بجے اٹھ رہا ہے. ابے سوئے گا نہیں تو ڈپریشن میں چلا جائے گا, ٹینشن پہلے نیند, سمجھ رہے؟ پھر کیسا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جاتا ہے نا, ایسے فجر میں انسان کو اٹھتے ہوئے لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور جسم میں روح ڈال کے دوبارہ مجھے زندہ کیا جا رہا ہے. پھر سردیوں میں وضو کرنا ایک ٹینشن, کتنی بڑی ٹینشن ہے نا. تو یہ روڈ پھسلتا ہوا روڈ ہے, بولو نا بھائی. تو بہت زیادہ اسپیڈ بریکر ہیں اس میں. کلچر کو فالو کرنا بہت آسان, جہیز لینا بہت آسان. کیا اس پہ تو ایسا ہے جیسے روڈ پہ مکھن لگا دیا کسی نے پھسلنے کے لیے, صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جہیز لینا, بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. پہلے سے ماشاءاللہ وہ ڈبل بیڈ اور وہ الماریاں قارون کے خزانے ایسے ناچتے گر رہی ہوتی ہیں وہ ٹرک سے نا, کرسیاں بعض دفعہ ہم نے خود اٹھا کے ڈالی ہیں, لوگ کہہ رہے یار یہ جہیز کا سامان جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو راستہ ہے جہیز کا, دیر سے شادی کا, 2 بچوں کا, اور آپ کا اللہ بھلا کرے میاں خرچہ نہیں اٹھاتا, بیگم اپنا خرچہ خود اٹھائے گی. جیسے کہ اب یہی کلچر ہمارے معاشرے میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اور خواتین اس پہ خوش ہیں. کمال کی بات یہ, انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بہت خوش ہیں خواتین کے مذہب نے پابندی لگائی ہے کہ عورت گھر کی زینت بنے, 4 دیواری کمانا. ایکچولی ہم بھی ذرا براڈ مائنڈیڈ ہیں, معاشرے کی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ادا کرو کردار, تمہارے کردار ادا کرنے سے مرد اپاہج ہو رہا ہے, یہ کھلانا چھوڑ دے گا اور اس کی آمدن میں برکت بھی اللہ چھین لے گا. ابھی تھوڑی آمدن میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کو بھی کھلاتا ہے. رکشے چلانے والوں کو میں جانتا ہوں 12 بچوں کو بھی پال رہے ہیں, بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں, ابا پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اماں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اللہ آمدن میں برکت دے رہا ہے. اللہ یہ برکت تم سے چھیننے والا ہے بہت جلد. کروڑوں روپے کماؤ گے, ایک دھیلا بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی تمہیں, بچے پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی. ایسا حال ہونے والا ہے. پھر خواتین کہتی ہے مرد ہمارے خرچے نہیں اٹھاتے. کیوں اٹھائے گا جب آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا؟ کیوں اٹھائے گا بھائی؟ جس آدمی کو بیوی کی کمائی اس کے منہ کے لگ گئی نا ایک دفعہ, اس میں غیرت ختم. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, میں یہ نہیں کہتا اگر مرد بیچارہ غریب ہے تو بیوی اس کے ساتھ تعاون نہ کرے, کوئی مجبوری کی بات ہو تو الگ ہے, لیکن یہ کلچر کا حصہ نہیں ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں بیچارے جاب نہیں مل رہی تو بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلا رہی, مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے.